والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ برادران ملت اور حاضرین جمعہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ حضرات کے بیچ ایک خاص عنوان پر گفتگو کرنے آیا ہوں۔ وقت کم ہے مگر بات جامع ہے، آپ حضرات سے سماعت کی درخواست ہے۔ میرے محترم، دو تین چیزیں بیان کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بیان کرنا ہے کہ ہمارا مسلم پرسنل اللہ کیا ہے۔ نمبر دو، شرعی اور آئلی قوانین کیا ہے۔ نمبر تین، گھریلو جھگڑے اور آپسی تنازعات کا حل کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مسلم پرسنل لاء کس کو کہا جاتا ہے اور یہ کس چیز کا نام ہے اور اس کی شرعی کیا حیثیت ہے۔ میرے محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں آ جاؤ۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اسلام کسی اور چیز کا نام ہے اور ایمان کسی اور چیز کا نام ہے۔ جبھی تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اسلام میں آ جاؤ۔ باریک فرق ہے۔ ایمان نام ہے انقیاد باطنی کا اور اسلام نام ہے انقیاد ظاہری کا۔ ہم نے دل سے ایمان قبول کیا، رب کی ربوبیت کو مانا، رسول کی رسالت کو تسلیم کیا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام کے ظاہری اور اسلام کے جو تمام احکامات ہیں سب پر عمل ہو۔ یہ ایمان اور اسلام۔ ہمارا ایمان ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مسجد میں ہم آئیں تو ایمان والے نظر آئیں اور مسجد سے باہر جائیں تو بے ایمانی کی صفت پیدا ہو۔ یہ قرآن نے صاف طور پر منع فرمایا ہے اور 26ویں پارے میں فرمایا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ خود قرآن نے کہا ہے، منافقوں کے بارے میں ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ ظاہری طور پر صرف اسلام کے دعوے دار ہیں۔ اس کو قرآن میں نقل کیا ہے اور یہاں اس کا الٹا فرمایا۔ میرے محترم، اسلام کے جو 5 شعبے ہیں، ایمانیات، عبادات، معاملات، اخلاق اور آداب معاشرہ، ہم نے صرف یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف اور صرف عبادات بدنیہ ہی قابل لحاظ ہیں اور اسلام اسی کا نام ہے۔ نہیں، اسلام 5 چیزوں پر منحصر ہے اور سب سے اہم چیز معاملات ہے۔ معاملات کا تعلق یہ فطرت سے اور عبادات کا تعلق یہ شریعت سے۔ شریعت کے اندر رحم ہے اور فطرت کے اندر رحم نہیں۔ معاملات کا تعلق فطرت، جس کو دوسرا نام کہا جائے حقوق العباد سے، اور حقوق العباد یہ کسی بھی حال میں اگر حق تلفی ہو کسی انسان کی تو اس کی معافی نہیں ہے۔ سامنے والا شخص اگر معاف کر دے تبھی معافی۔ شریعت
چونکہ ہم نے وقت پہ نماز نہیں پڑھی، اللہ سے معافی ہم نے مانگ لیا۔ اللہ رحیم ہے، رحم کر سکتا ہے، اس کے اندر وہ صفت ہے جو غفور ہے، معاف کر سکتا ہے، لیکن میرے محترم جو فطری تقاضے ہیں حقوق کے اعتبار سے وہ کبھی معاف نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ حقوق میں سے سب سے اہم حق کیا ہے، تو اس کے مختصر طور پر یہ ہے کہ مسلم پرسنل لا اس کو کہا جاتا ہے، آئلی قوانین۔ مسلم پرسنل لا جیسے مثال کے طور پر نکاح، طلاق، خلا، فسخ نکاح، وراثت، وصیت اور شفا وغیرہ کے حقوق ہیں، یہ مسلم پرسنل لا ہے۔ میرے محترم، ہم تاریخوں کا اگر اوراق ہم گردانے ہوں گے اور ہم نے مطالعہ کیا ہوگا تو 1857 کے بعد جب مغلیہ بادشاہ کا دورہ ختم ہوا، اس کی حکومت ختم ہو گئی، تو انگریزوں کا تسلط بالکل مضبوطی اور منظم طریقے سے آ گئی۔ تو اس وقت مسلمان پریشان تھے کہ جو ہمارے آئلی مسائل ہیں، جو ہمارے آئلی حقوق ہیں، ان کی حفاظت کس طرح ہو۔ اس وقت کے لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے، ہر ایک کے اوپر ایک حکومت کے طور پر ایک حکم لاگو ہو جو ہر ایک کے لیے کافی ہو۔ لیکن اس وقت کے موجودہ اکابرین نے یہ آواز اٹھائی اور یہ تخصیص مانی، جو ہمارے جو آئلی مسائل ہیں، جو ہمارے حقوق ہیں، جو ہمارے آئلی قوانین ہیں، ان کا تحفظ ہم خود کریں گے۔ میرے محترم، پھر یہ 1864 میں کیا ہوا کہ انگریزوں کی طرف سے یہ طے ہوا مسلمانوں کے کہنے پر، تو قاضی، شرعی قاضی مقرر ہوئے اور جو مسلمانوں کے جو آئلی مسائل تھے ان آئلی مسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کیا کرتے۔ یہ نظام 1866 تک چلا۔ 1866 کے بعد پھر یہ بھی نظام درہم برہم ختم ہو گیا۔ پھر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کافی علماء حضرات بہت ہی پریشان ہوئے کہ مسلمانوں کے جو آئلی مسائل ہیں، جو حقوق ہیں، یہ حقوق کیسے حفاظت ہو۔ پھر اس کے بعد اس وقت کے اکابرین نے، بالخصوص مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے خاص طور پر امارت شریعہ کا نظام قائم کیا اور مسلمانوں کے جو آئینی مسائل ہیں ان کے حقوق کی بالادستی قائم کی میرے محترم۔ اور وہ امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کا ایک نظام 1920 میں قائم ہوا۔ پھر اس کے بعد 1937 میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ پاس ہوا، جس کے اندر یہ طے کیا گیا کہ مسلمانوں کے جو آئینی مسائل ہیں وہ آئینی مسائل انہی کے تحت مسلمان اپنے طور سے حل کریں۔ پھر 1972 کے اندر بورڈ، مسلم پرسنل لا بورڈ کا نظام قائم ہوا، جو مسلم پرسنل لا بورڈ ان تمام حقوق کی حفاظت کرتا ہے اور موجودہ وقت کی آواز کو للکارتا ہے اور اس کی آواز کا دفاع کرتا ہے یہ بورڈ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی بورڈ کے تحت ایک دارالقضاء کا نظام چل پڑا ہے۔ اور دارالقضاء یہ کیا چیز ہے؟ میرے محترم، اس چیز کو سمجھیے مختصر وقت میں۔ یہ دارالقضاء یہ ایک ایسا نظام قضاء ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے یہ چلتا آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر بہت سارے معاملات حل کیا کرتے تھے۔ ان معاملات میں سے ایک سپریم کورٹ بھی سمجھیے یہ ایک عدالت قائم کی تھی، اور اس عدالت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے جو قوانین تھے، چاہے وہ قوانین، بہت سارے قوانین ہیں، لیکن جو اہم قوانین ہیں جو میں نے بہت ہی مختصر وقت میں اور 8-10 جو گنوائے ہیں، یہی مختصر وقت میں یہی بچ گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اس کے فیصلے فرمائے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سامنے حاضری دے کر اور یہ فرمایا کہ میرے سامنے تم ان معاملات کی
کا تصفیہ کرو، اس معاملات اور اس معاملے کا فیصلہ کرو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو اسلام کا جو سب سے میاں بیوی میں سب سے پہلا فیصلہ ثابت بن قیس کی بیوی حضرت حبیبہ بنت سہل رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ فیصلہ ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے وہ فیصلہ فرمایا تھا، اور وہ فیصلہ خلا کا تھا۔ اور بھی فیصلے ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پھر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فیصلہ فرمایا، اور اخیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ، کہ اے علی تمہارے اندر قوت فیصلہ ہے، تم سب سے بڑے فیصلہ کرنے والے ہو۔ پھر اس کے بعد یہ نظام چل پڑا، اور تابعین تبع تابعین میں یہ نظام چل پڑا میرے محترم بزرگوں اور دوستو۔ تو اسی کو کہا جاتا ہے نظام قضا، دار القضا۔ تو دار القضا چونکہ قرآن و سنت کی جگہ ہے، یہاں پر وہی معاملات حل ہوتے ہیں جو اکثر و بیشتر جو عائلی مسائل سے تعلق رکھتے ہیں، نکاح ہے، طلاق ہے، فسخ نکاح ہے۔ آج ہم سب جانتے ہیں کہ آج حکومت نے، جبکہ شریعت نے حق طلاق کس کو دیا ہے؟ مردوں کو دیا ہے، لیکن آج حکومت نے مردوں سے بھی حق طلاق چھین لیا ہے۔ آج ہم قانون کی دشواری میں اور قانون کے جھگڑوں میں پھنس کر آج ہم پریشان ہوتے ہیں۔ میرے محترم، جس طریقے سے ہم عبادات بدنیہ یہ فرض ہیں، اسی طریقے سے اپنے معاملات کو دار القضا کے ذریعے اور اسی طریقے سے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے معاملات کو حل کرنا یہ بھی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تمہارے بیچ کوئی جھگڑے ہوں، چاہے وہ جھگڑے میاں بیوی کے ہوں، چاہے وہ جھگڑے وراثت کے ہوں، چاہے وہ جھگڑے حقیقت اور حقوق زوجیت کے ہوں، ان جھگڑوں کو علماء کرام، صلحاء کرام اور اسی طریقے سے قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرنے کے لیے علماء کرام سے رابطہ قائم کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری اچھائی ہے۔ اور آگے دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ قرآن کریم میں بہت ہی اچھے انداز میں فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں اور مومن اس فیصلے میں کجی محسوس کرے، وہ حقیقی مومن نہیں۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں، کسی کو حق یہ حاصل نہیں ہوتا کہ اس فیصلے کو بدل دیں۔ یہ کیا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کھلے طور پر فرمایا کہ جو شخص قرآن و سنت کے مطابق اور اللہ کے قوانین، اتارے ہوئے قوانین کے مطابق اگر فیصلے نہیں کراتا ہے، تو کھلے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ شخص کافر ہے، وہ شخص ظالم ہے، اور وہ شخص فاسق ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو یہ اللہ کے قوانین ہیں۔ آج ہمارے بیچ جو جھگڑے ہوں، جو نجی معاملات، میاں بیوی کے اکثر و بیشتر معاملات، تفصیل میں اگر جانا چاہیں تو اس کے لیے وقت درکار ہے۔ میرے محترم، آج جو ہمارے معاملات ایسے معاملات ہیں، وراثت اور پراپرٹی کے ایسے مسائل ہیں کہ آج ہم بیٹی کو حق دینا نہیں چاہتے۔ ہم نے بیٹی کی شادی کر دی اور اسی شادی میں جو خرچ ہوا اسی کو شاید حق وراثت سمجھ رکھا ہے۔ میرے محترم، قرآن نے بالکل 2 صفحے کے اندر میاں بیوی کو حقوق بیان فرمائے، اور خاص طور پر وراثت کے معاملے کو فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ قرآن کا حکم ہے میرے محترم۔ آگے اخیر میں فرمایا تلک حدود اللہ ومن یتعد حدودہ نارا جہنم خالدا فیہا۔ یہ اللہ کے قوانین ہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں۔ ان قائم کردہ حدود سے جو تجاوز کرتا ہے
اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہم میاں بیوی کے مسائل میں اتنے طور پر جھگڑ رہے، یہ جسم اللہ کی امانت اور اس کے اوپر حکم چلے غیروں کا، یہ کہاں کی بات ہے؟ ہم یہ آج سے عہد کریں کہ ہمارے بیچ جو آئینی مسائل ہیں، ان آئینی قوانین میں ہم قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرانے پر آمادہ ہوں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تو اس تعلق سے دارالقضاء کا نظام چل رہا ہے اور دارالقضاء سے رابطہ قائم کریں۔ آج میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ رپورٹ 2017 میں روی شنکر پرساد کی ایک رپورٹ ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ آج سرکاری عدالتوں میں جو مقدمات جو پینڈنگ ہیں، جو زیر التوا ہیں، جو ملتوی مقدمات ہیں، وہ 350 کروڑ ہیں، اور ابھی کی رپورٹ ہے کہ وہ مقدمات بڑھتے بڑھتے کتنے کروڑ ہو گئے؟ 450 کروڑ ہو گئے۔ اور چیف جسٹس حیدرآباد کا کہنا ہے کہ ان مقدمات کو حل کرنے کے لیے 320 سے 340 سال لگ جائیں گے۔ آج ہمارے دارالقضاء میں آپ جائیے، قرآن و سنت کی روشنی میں معاملہ حل ہوتے ہیں، فریقین کی رضامندی کی صورت میں۔ زیادہ سے زیادہ اگر ون سائڈ والا بھی معاملہ ہو تو میرے محترم زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 مہینے میں، اور مختصر سی فیس 2,500 سے 3,000 روپے کے اندر۔ اسی طریقے سے گوا کے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ایک عورت نے نکاح ختم کرنے کا کیس کیا اور اس کا فیصلہ جو آیا 24 سال کے اندر آیا۔ جب یہ تصفیہ نامہ عورت کے ہاتھ میں دیا گیا تو عورت رونے لگی اور کہنے لگی ہماری جوانی تو ختم ہو گئی اور بڑھاپے میں یہ فیصلہ ہے۔ میرے محترم، آج ہم غور کریں، میرے محترم، ہمارے دل میں ایمان ہے، ہم اسلام کے زندہ جاوید قلوب کو رکھنے والے ہیں۔ آج ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اپنے معاملات کو حل کرانے کے لیے ایسوں کے پاس جاتے ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان مفقود ہے ان کا۔ آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں بذریعہ دارالقضاء یا بذریعہ علماء کرام سے فیصلے کرانے میں کترتے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کی جو ہم اہم آیتیں پڑھی ہیں، ان آیتوں کے مد نظر رکھتے ہوئے آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج اس نظام کو اگر ہم زندہ رکھیں گے تو یاد رکھو میرے محترم اے مسلمانوں کہ ہم ان آئینی مسائل میں اگر ہم قرآن و سنت کی بالادستی قائم کرتے ہیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج کسی غیر کی طاقت نہیں ہے ایسی جو ہمارے اوپر کھڑے ہو جائے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کے مطابق ہم اپنے معاملات کو حل کرائیں۔ یہ فرض ہے میرے محترم، عبادات بدنیہ جس طریقے سے فرض ہیں، یہ معاملات کو قرآن و سنت کے مطابق حل کرانا یہ بھی فرض ہے۔ آج ہم رپورٹ خود دیکھ رہے ہیں میرے محترم، میں بتا رہا ہوں دارالقضاء میں 2018 میں یہ میرا روڈ کا دارالقضاء قائم ہوا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ قریب 280 یا 300 کے قریب الحمدللہ میاں بیوی کے مسائل ایسے ہیں، دونوں بہت سارے معاملات ایسے آئے جن معاملات میں میاں بیوی آئے تھے الگ ہونے کے لیے، دارالقضاء نے اس کو جوڑ کر بھیجا۔ یہ دارالقضاء کا نظام ہے۔ وراثت اور پراپرٹی کے مسائل ایسے آتے ہیں الحمدللہ کہ دونوں فریق کو کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن و سنت کی جگہ ہے۔ ہمارے پاس جو قوت نافذہ ہے وہ قوت نافذہ کوئی ہمارے پاس سرکاری قوت نہیں ہے، ہم ایمان والے ہیں۔ ایمان کی طاقت ایک ایسی طاقت ہے میرے محترم کہ وہ ایمان جو آپ کو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو وہ ایمان لاتا ہے، وہی ایمان ہمیں دارالقضاء میں بھی پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے